السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران مقبول، اور آج کی ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے نہایت ہی دلچسپ اور بہت ہی شاندار ہے۔ آج کا جو عنوان ہے ناظرین وہ ہے کہ استاد جو ہے نا وہ استاد ہی ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے استاد کو چکمہ دینے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ یاد رکھیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک پروفیسر تھا، وہ کلاس میں نا لیکچر دے رہا تھا۔ دوران لیکچر اس نے کوئی چیز بورڈ پہ لکھنا چاہی، اس نے بورڈ مارکر اٹھایا اور بورڈ کی طرف ٹرن لیا، لکھنے لگا۔ پیچھے سے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے اس میں سے کسی ایک نے نا سیٹی بجا دی۔ پروفیسر واپس مڑا، بڑے غصے سے کلاس کی طرف دیکھا، کہا کہ کس نے سیٹی ماری ہے؟ اسٹینڈ اپ۔ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا بڑا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، شکایت تو کبھی ایک دوسرے کی لگا ہی نہیں سکتے نا۔ خیر، استاد بھی پھر استاد ہوتا ہے۔ پروفیسر نے مارکر بند کیا، کتاب بند کی، کہا کہ کلاس آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہیں پہ کلوز ہوتا ہے، اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ گیٹ تک جاتا ہے، کلاس روم کے دروازے تک جاتا ہے، تو پھر واپس مڑ آتا ہے۔ کہتا ہے ابھی پیریڈ میں سے ٹائم پڑا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں، تو اس طرح ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلاس استاد کی کہانیوں پہ بڑا ہی خوش ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، سنائیں۔ تو پروفیسر نے کہانی یوں شروع کی کہ کل رات کی بات ہے، میں نا گھر میں بڑا بور ہو رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں سوچا کہ چلو صبح یونیورسٹی جانا ہے تو کیوں نہ میں گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، چلو تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے پھر آ کے نیند بھی آ جائے گی۔ میں نکلا، پیٹرول ڈلوایا، واپسی آنے لگا تو میں نے ایک موڑ میں نا جہاں پہ ٹرن تھا، سگنل بھی تھا، وہاں پہ سگنل جب ریڈ ہوا تو میں رکا، گاڑی رکی، تو میں نے دیکھا کہ سائڈ پر نا بالکل سڑک کے کنارے پر کہہ لیں ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ فل تیار ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے کھڑی ہے، لیکن اس کو گاڑی نہیں مل رہی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی ہیلپ کر دوں، جہاں تک جانا ہے اس کو وہاں پہ ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے کون سا نیند آ رہی ہے، چل کوئی نیکی ہو جائے گی۔ تو میں نے کیا کیا، اس لڑکی کے پاس جا کر گاڑی روکی، پوچھا کہ سسٹر آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے وہاں تک جانا ہے، تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تو میں نے کہا جی بسم اللہ آ جائیں۔ ویسے لڑکی بھی بڑی ماشاءاللہ بڑی پیاری تھی، بہت حسین تھی، اور میری بھی پرسنالٹی بہت زبردست تھی، تو باتوں میں لڑکی کو میں پسند آ گیا۔ اور ایسی حسین و جمیل لڑکی کس کا دل نہیں کرتا۔ ہم دونوں کا آپس میں باتوں میں پیار ہو گیا۔ ہم لوگ جہاں پہ میں نے اس لڑکی کو چھوڑنے جانا تھا اس گھر تک گئے۔ میں نے لڑکی کو دروازے پہ روکا، لڑکی مجھے کہتی ہے کہ آپ نا اندر آ جائیں۔ میں نے کہا یار آپ کے گھر والے ہیں، میرے اس طرح اندر آنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا آج میرے گھر والے نہیں ہیں، وہ سارے نا یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہماری ایک شادی تھی وہ ادھر گیا، میں اس شادی سے واپس آ گئی ہوں، کیونکہ میں نے صبح اپنی جاب پہ جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں، انہوں نے وہ شادی اٹینڈ کر کے آئیں گے تو میں گھر پہ اکیلی ہوں، تو کیوں نہ آپ آج میرے پاس اسٹے کر لو۔ کہتا اب دل لگی اتنی ہوگی تو اس لڑکی سے دور جانے کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس کا کیا عالی شان گھر، میں کہتا ہوں کہ لیکن اس گھر کے حساب سے بھی لڑکی کیا صحیح چمک دمک رہی تھی۔ تو لڑکی نے کہا کہ یعنی میرا دل کر رہا ہے کہ کیوں نہ ہم آج آپس میں پیار ہی کر لیں، یہ موقع پھر کون سا بعد میں آنا ہے، پھر ہم شادی بھی کر لیں گے۔ تو اب ہماری محبت پکی ہو گئی۔ ساتھ میں پھر مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ شادی شدہ تو نہیں ہیں؟ تو میں آپ کو پتہ کہ ہینڈسم سے یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، میں شادی شدہ کہاں سے آیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر خوب ہم نے پیار کیا۔ تو لڑکی نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں۔ وہ لڑکی بڑی مروب کہتی کون سی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو؟ تو میں نے بتایا کہ فلاں یونیورسٹی کا۔ کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہو؟ میں نے بتا دیجیے اس ڈپارٹمنٹ کو پڑھاتا ہوں، فلاں ڈپارٹمنٹ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس کا ہیڈ ہوں۔ اس نے کہا اس میں میرا بھائی بھی پڑھتا ہے، تو کائنڈلی آپ میرے بھائی کے ساتھ ذرا نرمی اختیار کیجیے گا، اس کو ایسے اس کے ایگزام وہ اتنا پڑھاکو تو ہے نہیں، لیکن آپ اس کو مارکس اتنے اچھے دے دینا کہ اس کی جی پی بہت اچھی بن جائے۔
تو اس نے کہا جان آپ عرض کیوں کر رہی ہو، آپ حکم کرو، اب تو آپ حکم کرو گی۔ تو اس نے کہا کہ چلیں آپ بھائی کا نام بتا دو۔ اس نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گی، میرا جو بھائی ہے نا وہ آپ کو کلاس میں مطلب سامنا کر لے گا۔ تو اس نے کہا کلاس میں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا آپ کا بھائی ہے، وہاں پہ تو اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ نا کلاس میں سیٹی مارے گا۔ تو کہتا جب میں نے یہ بات کی نا تو اس وقت جو یہ بات کی تو ساری کلاس اس لڑکے کو دیکھنے لگ گئی۔ بس پھر کیا تھا کہ اس لڑکے کو پکڑا، پھر اس کی صحیح کلاس لی اس پروفیسر نے۔ تو سامعین، بات کرنے کا جو مطلب ہے ناظرین، اس بات کو آپ توجہ کریں کہ جو استاد ہے وہ استاد ہوتا ہے، تو لہذا استاد کے سامنے چلاکی کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔